اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یسوع مسیح میں خوشحال زندگی، پراسپر لائف ان جیزس۔ یہ بلیورز کے لیے ہے۔ کرسچینٹی ایک ایسا ہم مسیح میں چلنے کا طور طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کرسچینٹی ہے جس کا تعلق کرائسٹ کے ساتھ ہے۔ اور بائبل، خدا کا کلام، ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، خدا کا جو منصوبہ ہمارے لیے ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے ہم خوشحال زندگی بسر کریں۔ اس کا تعلق ہمارے بزنس سے ہے، ہماری ایجوکیشن سے ہے، ہماری پرسنل لائف ہے، یا شادی شدہ افراد ہیں، ایک خاندان ہے۔ تمام باتوں کے اندر خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم صرف خوشحال زندگی بسر کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ ایک بابرکت اور پرفضل زندگی بسر کرے، خوب انجوائے کرے، اور وہ جانے کہ میری تخلیق کس سبب سے ہے اور کس نے مجھے خلق کیا ہے۔ خدا تو کبھی انسان کو بنا کے دکھ نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ خدا تو نے مجھے کیوں بنا دیا، میرے خداوند بنانے سے تجھے کیا فائدہ تھا، اگر یہی میرا حال ہونا تھا تو مجھے بناتے ہی نہ۔ کیا خدا کو ہم یہ کہہ سکتے؟ دیکھیں، جب کوئی پروڈکٹ بنتی ہے، آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کتاب دیتے ہیں کہ آپ یہ ساری انسٹرکشنز بڑے غور سے پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے تو یہ ٹھیک رہے گی۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی، اور کچھ چیزیں جن کو ریگولر کرنا ہے، تو آپ کی یہ جو چیز ہے وہ کوئی بھی ہے، الیکٹرانک ہے، کسی طرح کی کوئی چیز ہے، وہ پراپر کام کرے گی۔ تو ہمارے پاس بھی دیکھیں جی، خدا کا کلام ہے، یہ بکلیٹ خدا نے ہمیں دیا ہے، اپنا زندہ کلام، کہ انسان تو جو ایک مشینری کی طرح ہے، تیری ساری انسٹرکشنز اس کے اندر ہے، اس کو تو نے پڑھنا ہے۔ کیسے تو صحت مند رہے گا، کیسے اگر بیماری تجھ پر آتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے کہ تو اپنائیں اور تو تندرست ہو جائے گا۔ خدا نے یہ بکلیٹ، کتاب، اپنا کلام، ہم سب کی شفا، ہماری نجات، خوشحال زندگی، بابرکت زندگی، خدا نے ہمیں اس کی صورت میں دے دی ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، یقیناً ہم برکت پائیں گے، ہمارا گھرانہ برکت پائے گا۔ آمین۔ پراسپر لائف ان کرسچینٹی ان جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح میں خوشحال زندگی۔ جب ہم بزنس کرتے ہیں، ہم جب ڈاؤن جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتے ہیں، ناچاکی کی باتیں ابتدا ہی سے آ جاتی ہے، اور یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ ناکامیاں ابلیس کی طرف سے ہے اور خود انسان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو بھی چلا، چاہے وہ آزمائشوں کے اندر گیا، دکھوں کے اندر گیا، قید خانوں کے اندر گیا، لیکن اس کا اینڈ جو تھا، اس کی لائف جو تھی، اس کی ڈیتھ جو تھی، وہ دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی، ایک ایسی ایگزامپل، ایسی مثال بن گئی کہ وہ جب بلیورز بنے تو انہوں نے اسی شخص کی مثال دی کہ میری بھی زندگی ویسی ہی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع میں خوشحال زندگی، پراسپر لائف، خدا کا کلام، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے ہم اس لیے بنائے گئے ہیں، ہم خدا کی تخلیق ہیں کہ ہم خدا کے جلال کو، خدا کی قدرت کو، اس کے بزرگ کاموں کا ہم بیان کریں، ہم دنیا کو دکھائیں۔ We are created by Jesus Christ.
آسمان کا خدا جو آسمانوں پر اور زمین پر اختیار رکھتا ہے، بادشاہی اس کی ہے، ہم اس کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اس نے بنایا ہے اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ خدا نے تو کہا کہ میں نے تمہیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کہا یہ بلیورز جو مسیحی ایماندار یہ کلام سن رہے ہیں، یہ کلام آپ کے لیے ہے، نان بلیورز کے لیے نہیں ہے۔ نان بلیورز کے لیے یہ ہے کہ محنتی کے ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتے ہیں۔ نان بلیورز وہ خدا سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، چرچ آئیں نہ آئیں، دے یکی دیں یا نہ دیں، خدا کے ساتھ سنجیدگی سے چلیں یا نہ چلیں، اپنی لائف کے تعلق سے وہ سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ محنت کریں گے تو وہ دولت مند ہو جائیں گے، یہ بائبل کہتی ہے۔ They will be prosper in the world. Even they don't honor God. وہ خدا کی عزت کریں یا نہ کریں۔ ایک کسان جب بیج بوئے گا اور پانی دے گا، وہ دعا کرے یا نہ کرے، یہ نظام اللہ ہی ہے کہ بیج پھلدار ہوگا، بیج پھلدار ہوگا۔ لیکن اگر اس سارے کام کے ساتھ آسمان کے خدا کی مدد لی جائے، اس سے دعا کی جائے، تو یہ بابرکت ہے۔ اور یہ بلیورز، ایمانداروں، یہ میرا اور آپ کا لائف سٹائل ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ ہم اس میں رہ کر اپنے بزنس کو، ازدواجی لائف کو، اپنی زندگی کے طور طریقوں کو، معاشرتی طور پر جس معاشرے کے اندر ہیں، ہم ایک بہتر زندگی بسر کر سکیں۔ آمین۔ ہم کئی بار جب اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جب تھک جاتے ہیں، فیملی میٹرز، روپے پیسے کی کمی، بزنس کے اندر ناکامی، جاب کے اندر مخالفت، ایجوکیشن کے اندر مشکل، معاشرے کے اندر بہت سے مسائل، تو خدا، آسمان کا خدا، کلام خدا یہ بیان کرتا ہے، زبور 55 اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے، کلام خدا یہ کہتا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ میرے بھائی، آپ کے بزنس کے اندر، آپ کی جاب کے اندر، روزمرہ کی زندگی کے اندر، آسمان کا خدا آپ کو پراسپر دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو ترقی میں دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنا بوجھ کس پر ڈالنا ہے جی؟ خداوند پر۔ کیسا یہ لفظ ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، بینگ اے مین۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بینگ اے مین، انسان ہوتے ہوئے اس نے کچھ کر دکھایا۔ وہ ایک اچھی ایگزامپل بنا، وہ ایک اچھی مثال بنا، اور انسان بن کر وہ سب کچھ کر کے گیا جو مجھے اور آپ کو ایک مثال دے گیا۔ I did it all۔ اب تم بھی ایسا ہی کرو۔ You will be prosper۔ تم بھی آزمائشوں پر غالب آ جاؤ گے۔ جب تک ہم آزمائشوں پر غالب نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی پراسپر نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہم تبھی ہوں گے جب ہم ان ساری باتوں پر، اور جیسے میں نے پچھلے اپنے سرمن کے اندر بتایا کہ ہماری سب سے بڑی غلامی کون سی ہے، ہم کس چیز کے غلام ہیں؟
اپنی آزادی کے. ہماری سب سے بڑی پرابلم ہماری آزادی ہے، ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا وہ رتبہ ہے جس جگہ پر ہم ہیں. وہ فیملی میں ہیں، وہ کلیسیا میں ہیں، بزنس میں ہیں، جاب پر ہے، آپ کی ایجوکیشن کے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، کسی جگہ پر بھی ہے. یہ آزادی سب سے بڑی پرابلم ہے، اور یہ انسان کو سب سے بڑا اپنا غلام جو ہے یہ آزادی ہی بناتی ہے. بی وائز، آنر گاڈ. خدا کی تعریف کریں، خدا کی تمجید کریں، اور اپنے فیوچر کو، اپنی خوشحالی کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. بعض کا انسان بڑی محنت کرتا ہے، وہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ جی پتہ نہیں زندگی دا آج ہے یا کل نہیں ہے، لیکن بچے علی ایک فیوچر بنا دیے. اور زبور 37 کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اس شخص کو بھی برکت دیتا ہے جو حلیم اور فروتن ہے، اور اس کی اولاد کو بھی برکت دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ ایسا شخص دن بھر قرض دیتا ہے اور رحم کرتا ہے، قرضہ دیتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. نیکی وہ کر رہا ہے، خدا کے کلام کو پورا وہ کر رہا ہے، اور آگے برکت اس کی اگلی نسل کو مل رہی ہے. یعنی کہ آپ اپنے بچوں کی ریئل انشورنس جو ہے نا وہ کر کے جا رہی ہیں. ایک ایسی انشورنس جس سے آپ دنیا سے چلے جائیں، سبھی نے جانا ہے، لیکن اگلی نسل وہ خدا کے ہاتھوں کے اندر they will prosper، وہ خوشحال رہیں گے، وہ بابرکت رہیں گے، کیونکہ آپ نے ایک بیج بویا ہے خدا کے کلام کے عین مطابق. اور ہم اپنے فیوچر کے لیے ہراساں ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن کے اندر ہیں. I want to do it، I want to do it، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے. انسان بڑے پلانز کرتا ہے، اور ان سارے منصوبوں کے اندر کئی بار نہ وہ خدا کی مرضی کو جانتا ہے، نہ خدا کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، نہ خدا کے ساتھ پلانز کرتا ہے. خداوند آسمان کا خدا یہ فرماتا ہے، جرمایہ نے ایک بات کہی، یرمیہ 29 باب، یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 آیت کے اندر خدا نے نبی کو کہا کہ تو میرے خیال میرے لوگوں کے لیے بیان کر. آسما بیٹا پلیز ذرا اس کو بٹھائیں ادھر. لکھا ہے، نبی کہتا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ آسمان کا خدا کہہ رہا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنائے عالم سے، اس کائنات کا نظام جس کے کلام سے چل رہا ہے. وہ خدا یہ کہتا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. نیک انجام، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے، For I know the thoughts that I think toward you about you. آپ کے تعلق سے میں اپنی سوچوں کو جانتا ہوں. Says Jehovah, thoughts of peace and not of evil, to give you hope and future. Give you hope and future. I have plan about your future. میرے پاس تمہارے لیے ایک روشن مستقبل ہے، اور یہ خوشحال پراسپر فیوچر خدا کے پاس ہے. God knows so well all about your thoughts, all about your wills, all about your deserving things
God knows so well. खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो सब कुछ जानता है, वो परखता है। हम सब आजमाइशों के अंदर जाते हैं, हम डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, हम एक ऐसी वक्त के अंदर चले जाते हैं, हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, मायूसी का शिकार हो जाता है इंसान, ना उम्मीदी का शिकार हो जाता है, खुद तरसी का शिकार हो जाता है। लेकिन इस सारे वक्त में बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 एंड वर्स 11 ये मेरे और आपके लिए है। बाइबल खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा ये कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, आई नो वेरी वेल व्हाट शुड आई डू। मैंने क्या करना है। तुम्हारा सुबह सवेरे जागना और देर से आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना बेकार है, अबस है। क्योंकि वो अपने तालब को, अपने महबूब को कहां पर देता है जी? नींद ही में दे देता है। while he is not on the job, while he is not in uniform, while he is not on his chair, वो किसी औहदे पर नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है, अपने मकाम के ऊपर नहीं है, वेल कंडीशन भी नहीं है, बाल भी बिखरे हैं, शेव भी नहीं हुई, और खुदा उसको वहां पे बरकत दे रहा है। God is showing in vision and in dreams. रोया और ख्वाब में खुदा उससे बातें कर रहा है, उसे दिखा रहा है, this is your future, this is my plan. Praise the Lord. आइए ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां, आए सब जोरदार तालियां ऐसे खुदा के लिए जो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का बंदा बयान करता है, मुझे और आपको भी कई बार हमें हेल्प की जरूरत होती है, हमें मदद की जरूरत है। और जब हम इंसानों के पास जाते हैं, याद रखें एक बात हमेशा चर्च मैंने आपको सिखाई है, जब भी आप इंसानों के पास अपनी जरूरतें लेकर जाएंगे ना, अपनी मजबूरियां लेकर जाएंगे, सिर्फ आप अपने रिलेशन खराब करके वापस आ जाएंगे। यू विल गेन नथिंग, यू विल फाइंड नथिंग, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। बास्कत कुछ आपकी मदद करना नहीं चाहेंगे, और कुछ बहन भाई आपकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि वो आपके लिए कुछ करें, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पास अप्रोच नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। शायद आप ऐसी चीज की डिमांड कर दें जो वो कर नहीं सकते, लेकिन खुदा कितना कुछ कर सकता है जी? सब कुछ कर सकता है। खुदा सब कुछ कर सकता है। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, फॉर योर प्रॉस्पर लाइफ, आपने किसके पास जाना है? इंसानों के पास या खुदा के पास? डियर चर्च, आई लव यू वेरी मच। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे बुजुर्ग यहां पे बैठे हैं, मेरी नौजवान बहनें यहां पर बैठी हैं, नौजवान बेटियां मेरी यहां पर बैठी हैं। मैं आपके लिए आज ये खुशखबरी रखता हूं, यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, वो बाप के दाहिनी तरफ है, वो आपके लिए फ्यूचर रखता है। वो आपका फ्यूचर क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर, वो आपका ब्राइट फ्यूचर आपको दे गया है। और वो जाते हुए ये वादा कर गया है लीडर्स के साथ, ईमानदारों के साथ, कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। आज आप शिफा पाएंगे, आप अपनी शुगर से शिफा पाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम आज जाती रहेगी, आज आप डिप्रेशन से आजाद होंगे। जॉइंट्स प्रॉब्लम आज यीशु के नाम से जाएगी। हम दुआ करेंगे, हम सब मिलकर अपने जिंदा खुदा के आगे झुकेंगे और वो सब कुछ करेगा, वो आज सब कुछ करेगा।
اس جگہ پر خدا آج نیا کام کرے گا، عظیم اور عجیب اور جلالی کام کرے گا. آمین. خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ میں بھی مشکل کے اندر گیا، مجھے بھی مدد کی ضرورت تھی، مجھے بھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت تھی کہ میری مدد کرے. میرے اس وقت میں جب میں ڈپریشن کے اندر ہوں، میں کشمکش کے اندر ہوں، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور زبور 121 وہ کہاں پر گیا؟ آئیں خدا کے کلام میں دیکھیں. لکھا ہے زبور 121 اور اس کی پہلی آیت، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک یعنی مدد، my help، میری مدد، میری کمک، میری ہیلپ کہاں سے آئے گی؟ میرا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میری یہ پرابلم کا حل کیا ہے؟ میری اس مایوسی کا، اس ناکامی کا حل کیا ہے؟ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. میری کمک، میری مدد خداوند سے ہے. وہ میرا مددگار ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. پریز دا لارڈ. میرا مددگار وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. جس کی یہ تخلیق ہے وہ میرا مددگار ہے. اور خدا خود بھی یہی کہتا ہے. ہم پرابلمز کے اندر ہیں، ہم گھر چاہتے ہیں، ہم پراپرٹیز چاہتے ہیں، ہم بلڈنگ چاہتے ہیں، بینک بیلنس چاہتے ہیں، پراسپر لائف چاہتے ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے. میری دل سے دعا ہے، جتنے میرے بھائی بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سب کے لیے دعا ہے، خدا آپ کے لیے ایسا ہی کرے. خدا آپ کو برکت دے. خدا اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر کرے اور آسمان سے آپ کے لیے کمک، آپ کے لیے مدد، اسرائیل کا خدا آپ کی مدد کرے. کیونکہ خدا خود کہتا ہے زبور 2 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ تو میں کیا کروں گا جی؟ قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے. یہ کیسے ہوگا؟ خدا نے تو کہہ دیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ آئیں دیکھیں زبور 34 37 اور اس کی 4تھی آیت. زبور 37 اور اس کی 4تھی آیت. وہ ایک آپشن خدا نے آپ کو دیا، come to me and I want to do it for you. اور اس کے پیچھے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیز بھائیوں؟ کرنا یہ ہے، خداوند میں، سب بولنے، خداوند میں. تو وہ کیا کرے گا جی؟ آمین. خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. He will do. اور اس کے لیے اکثر میں آپ کو یہ جملہ بول کے سناتا ہوں کہ آپ خداوند میں مسرور ہو جائیں، خدا آپ کے لیے مصروف ہو جائے گا. آپ خداوند میں مسرور ہو جائے تو خدا آپ کے لیے وہ مصروف ہو جائے گا. He will be busy for you. Every new day, God has some new plans for you, some new thoughts about you. وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرے گا. خداوند میں مسرور ہو جائیں. خداوند میں مسرور شخص قید کے اندر ہے. میں یوسف کی بات کرتا ہوں. پیدائش اس کا 39واں باب. پوتیفر کے گھر سے ایک مسرور شخص، خداوند میں خوشحال رہنے والا شخص، سچ بولنے والا شخص، برائی سے دور رہنے والا شخص، وہ قید کے اندر ہے. اور قید کے اندر یہ خدا میں مسرور ہے. تو کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے، اور قید خانہ کے دروگا سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا. دیکھیں جی، یہ خدا کا بندہ قید کے اندر چلا گیا ہے جھوٹے الزام میں. تو وہاں پر بینیفٹ کس کو ملا ہے جی؟ دروگے کو. وہ ریلیکس ہو گیا کہ یوسف یہاں پر ہے. وہ اس نے بطور دروگا وہ ساری ذمہ داری اس کو دے دی. یہ ہے جی خدا میں مسرور. ہے قید کے اندر
ہے الزام کے اندر، لیکن وہاں پر بھی جا کے حکمران بن گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا میں مسرور ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، خدا یوسف کے ساتھ ہے. اور لکھا ہے اور قید خانے کا دروگا سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا. یوسف کی زندگی نوجوانوں، میرے نوجوان بیٹوں، میرے دوستوں، لائف آف جوزف، لائف آف جوزف، جیکب نہیں، یعقوب کی لائف وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس میں سے بھی ہم سیکھیں گے. بٹ دس از جوزف. خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے. قید خانے کے اندر رسولوں کے ساتھ بھی خدا ہے، خدا کی قدرت ان کے ساتھ بھی ہے. کتنے میرے بہن بھائی ہیں جو بزنس مین ہیں، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. آئیں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے بزنس کے اندر خدا آپ کا مددگار ہے، منسٹری کے اندر خدا آپ کا مددگار ہے، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس میں خدا آپ کا مددگار ہے. میری دعا ہے آپ کے لیے. آمین. آئے میرے ساتھ دیکھیں بک آف جوشوا. ہم یشوا کی طرف چلیں گے اور اس کے پہلے باب سے پہلی آیت سے. اور خدا کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوا سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جس کا دینے کا وعدہ میں نے دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی ہے. میں نے پرومس کیا ہے، یہ پرومس لینڈ، وعدے کی سرزمین میں ان کو دوں گا. اور یشوا یہ کام تو نے کرنا ہے، اور کرنا تو نے کیا ہے؟ تو نے مضبوط رہنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے اور بریو رہنا ہے. اور لکھا ہے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر وہ ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ نے موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہوگی، خوب کامیابی ہوگی. اور اس کے پیچھے ریزن کیا بتایا خدا نے یشوا کو؟ کہ یشوا صرف تو نے کام یہ کرنا ہے، نہ میرے کلام سے دائیں مڑنا ہے نہ میرے کلام سے بائیں مڑنا ہے، سیدھا چلنا ہے. جو میرا کلام ایک سیدھی راہ ہے. Brother, in your business, God's word for you. On your job, خدا کا کلام آپ کے لیے یہ ہے. بچوں، آپ کی ٹریننگ کے اندر، آپ کی ایجوکیشن کے اندر، آپ کے ورکنگ پوائنٹ پر خدا کا کلام یہ ہے کہ آپ اس کے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، اور آپ کو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی.
اور جیسے جیسے آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. خدا کا کلام یہ ہے، بائبل خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے صداقت کی راہ، سچائی کی راہ، اور خدا کے کلام کے عین مطابق زندگی بسر کریں. ساری برکتیں، حکمت اور معرفت کے سارے خزانے یسوع مسیح میں پوشیدہ ہیں، اور وہ جب آپ کی زندگی میں ہیں، وہ جب آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے دل میں ہیں، آپ کے کاموں میں ہیں، تو آپ برکت پر برکت پائیں گے. جیسے بردر ایمینول نے پریچ کیا، خداوند میں مسرور رہے. کون سا زبور تھا؟ زبور 34. بولیں ذرا. میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. زبور 34 پہلی آیت سب بولے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اور اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. زبور 34. ہم کیسے ہر وقت رہ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہو. ہمیں ہر وقت دعا ہی نہیں کرتے رہنا، لیکن ہمارا لائف سٹائل ہی دعائیا لائف ہو، ہماری زندگی ایسی ہو، اور جتنا زیادہ وقت ہم دعا میں گزار سکتے ہیں ہم ضرور گزاریں. ہم ضرور خدا کے ساتھ as much pass you can time with God do it. آپ ضرور ایسا کریں. سو بائبل خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پیدائش کی کتاب کے اندر جب خدا اسحاق کو فلسطینیوں کے ملک کے اندر لے کر آیا اور جرار کے علاقہ کے اندر خشک سالی ہے، می نہیں برس رہا. ابراہیم کے دور میں ایک بار خشک سالی آئی، پھر اس کے بیٹے اسحاق کے دور میں بھی خشک سالی آئی، می نہیں برس رہا. ہر طرف پانی کی کمی ہے، ہر طرف لوگ پریشان ہیں، نا امید ہے. فلسطین بھی اپنے کھیتوں سے ہٹ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہاں پر کس نے کھیتی باڑی کی جی؟ اسحاق نے کھیتی باڑی کی. می نہیں برس رہا، شدید پانی کی کمی ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ خدا نے اس خشک سالی کے اندر اسحاق کو کتنے % اس کا اجر دیا جی؟ 100%. 100%. اور کلام میں لکھا ہے فلسطین اس پر رشک کرنے لگے، ان کو اسحاق پر رشک آنے لگا، سارے اور فین ہو گئے. واٹ اے مین، امیزنگ مین. یہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے، اور اس کا خدا مبارک ہے. بعض کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پراسپر ہوں، ہم بابرکت رہیں، لیکن میرے عزیزو سنیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہماری زندگی سے خدا کو بھی جلال ملے اور خدا کو عزت ملے؟ اور بعض کا ایسی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دانیل کی طرح شاید بڑی آزمائش میں سے گزرنا پڑے. ایک بہت بڑی آزمائش میں سے جس کے تعلق سے نبوکت نظر یہ کہتا ہے کہ دانیل کا خدا مبارک ہے. نہ صرف اس نے دانیل کو کہا، نہ صرف اس نے اپنی قوم سے کہا، اپنے لیڈر سے کہا، بلکہ اس نے نامے لکھے، اس نے بادشاہوں کو بھی بتایا Daniel's God is amazing God. دانیل کا خدا ایک عظیم اور جلالی اور عجیب خدا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جانوروں کی نیچر کو بدل سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دانیل کا خدا مبارک ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دانیل کی کتاب اس کا 2 باب پر اس کی 47 آیت سے، بلکہ اس کی ورس 48 سے لکھا ہے جب دانیل شیروں کی مان میں ڈالا گیا واپس آیا، تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبوں پر فرما روائی بخشی
اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی. اب دانیل نے کیا کہا سنیں, دانیل نے کیا کیا. تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے سدرک اور میسک اور عبدنجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا, لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا. فیئرز کے جو ڈپارٹمنٹس کی جو جاب تھی, یہ بڑے عہدے تھے, دانیل نے اپنے تینوں دوستوں کو ان پہ مقرر کروا دیا. خود بھی برکت پا گیا, خود بھی پراسپر ہوا اور دوسروں کو بھی برکت دی. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑا راز اس نے بادشاہ کو بتایا. بغیر خواب سنے خواب بھی بتائی, اس کی تعبیر بھی بتائی. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف میرا اور آپ کا خدا کر سکتا ہے. کہ ایک بہن کہے کہ پاسٹر طارق مجھے یہ خواب آئی ہے, لیکن وہ بہت عجیب خواب ہے, وہ میں بتانا نہیں چاہتی. بھائی بتانا نہیں چاہتا کہ بھائی جی وہ خواب بھی بتائیں اور اس کی تعبیر بھی بتائیں. اٹس سو ڈیفیکلٹ. ہمارے لیے شاید یہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. خدا نے یہ کر دکھایا. یہ علمیت کا کلام, ایک ایسا بھید خدا نے دانیل پر کھولا اور دانیل کو بتایا کہ this is the dream and this is all about the dream. یہ اس کی تعبیر ہے. اور خدا نے یہ اس بھید کے وسیلے سے دانیل کو کیا دیا جی؟ سرفرازی بخشی. باسکت میرے عزیزو, ہم اپنی سٹرگل سے پراسپر ہونا چاہتے ہیں, سرفرازی پانا چاہتے ہیں. بزنس کریں, جاب کریں, پلانز کریں, روپیہ پیسہ بینک سے لون لیں, کمیٹیاں ڈالیں, واٹ ایور. ہم بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر اس پراسپیرٹی کا, اس بڑے بھید کا, اس بڑے راز کا, دانیل کی سرفرازی کا بھید صرف یہ ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ دل لگایا اور خدا نے اس کے اوپر ایک بھید کھولا, اور جیسے ہی وہ راز بادشاہ تک کھلتا ہے تو وہ سرفرازی پا جاتا ہے. خدا کی حضوری, سمپل لفظوں میں یہ کہ خدا کی حضوری دانیل کی سرفرازی بن گئی. اور آج یہ گڈ نیوز میرے پاس آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کی سرفرازی, آپ کا یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے. آپ کے بزنس کے اندر بڑھوتی محسن یسوع مسیح ہے. آپ کی وفاداری ہے. آپ کی ایجوکیشن کے اندر میرے بچوں آپ کی برکت یسوع مسیح کی حضوری ہے, اس کی ورشپ کرنا ہے. جیسے جیسے آپ پرستش کرو گے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ خداوند یسوع مسیح میں اور سے اور مضبوط تر اور وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. آپ جتنے جاب کرنے والے ہیں, آپ کے ان ورکنگ پوائنٹس پر عزت خدا آپ کو دے گا. جب لوگ آپ کی زندگی کے اندر سچائی کو دیکھیں گے, خداوند کو دیکھیں گے, اس کے فضل کو دیکھیں گے, وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. خدا آپ کو برکت دے اور پراسپر کرے, اور خدا کی حضوری کے خوبصورت اور دلکش تجربے آپ کی زندگیوں میں آپ کے ہر پوائنٹ پر آپ کے لیے ہوتے رہیں. اور آپ کی پراسپیرٹی ان کرسچینٹی یسوع مسیح ہے. خوشحالی کا نام یسوع مسیح ہے. ترقی کا نام یسوع مسیح ہے. آپ کی بلیسنگ کا نام یسوع مسیح ہے. آپ کے اطمینان کا نام میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کو پوری طرح اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. آپ اپنی جاب پر, ازدواجی لائف میں, معاشرے کے اندر, اپنے بزنس کے اندر آپ برکت پائیں گے, آپ ترقی کریں گے, اور یہی خوشحالی خدا آپ کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. سو خدا آپ سب کو برکت دے اور مسیح میں آپ بڑھیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں. گاڈ بلیس یو. پریز دا لارڈ. پریز جیسس.
Praise the Lord. Hallelujah.